السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض من الله وما لكم من ولي ولا نصير. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. محترم سامعین کرام، اس دنیا میں ہم زندگی جی رہے ہیں. یقیناً بڑی آرام دہ زندگی کبھی کبھار انسان گزار رہا ہوتا ہے. آسائشوں میں، سہولتوں میں انسان کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار اچانک سے یہ آسائشیں اور سہولتیں اللہ تبارک و تعالی لینا شروع کر دیتا ہے، تو انسان اپنے تجربات اور مشاہدات رکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو پرسکون زندگی میسر ہوتی ہے، کبھی کبھار رب العالمین وہ سکون زندگی سے چھین بھی لیتا ہے. پھر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. پھر انسان ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتا. پھر ان آزمائشوں کو دیکھ کر بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کی آزمائشوں کو اور مصیبتوں کو دیکھ کر اپنے تجربات اور مشاہدات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مصیبتیں کبھی سیلاب کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں ہو سکتی ہے،
کبھی کلاؤڈ برسٹ کے صورت میں ہو سکتی ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر تو بے شمار ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ریزن بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی چند ایک توجیحات بیان کرتا ہے۔ کچھ توجیحات تو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تجربات تو ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے تجربات اور مشاہدات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جغرافیائی نظام ہم نے دیکھا تھا، 2 ہفتے قبل ہی کہا تھا کہ یہاں پر اتنی بارشیں ہوں گی، یہ مسائل درپیش ہوں گے، ان مشکلات سے اس علاقے والوں کو گزرنا ہوگا۔ بے شمار باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ زلزلے آنا شروع ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے بعض ایسے دانشور کھڑے ہوتے ہیں، حکمت برے اور دانائی کے جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ اٹھ کر لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس گلی اور اس محلے اور اس روئے زمین کے اس فلانے خطے پر یہ زلزلہ برپا ہوگا، چونکہ اس کی زمین کی پلیٹیں کمزور ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اپنے ایک تجربات ہیں، مشاہدات ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور بعض تجربات اور بعض مشاہدات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں 1400 سال قبل رب العالمین نے نازل فرما دی۔ وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن انسان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو بڑی بڑی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ جو بڑی بڑی مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی بڑی تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہے، پرسکون زندگی گزارنے والا اس کی زندگی سے سکون چھین لیا جاتا ہے، یہ مشکلات جب اس کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنی بھی بڑے بڑے فتنے اور آزمائشیں اس دنیا میں آئی ہے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی۔ یقیناً ہم سے بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، یقیناً اس دنیا میں بے شمار ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس طرح کے واقعات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ مدینہ میں ایک دن بادل آئے، اور بادل بھی ایسے تھے کہ بارشوں والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور کبھی باہر جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ آپ ان بادلوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، پریشانی والی کیفیت ہم آپ کے چہرے پر آیا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ یہ پریشانی کیوں؟ یہ بادل جب بھی آتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں وہ لوگوں کے چہروں پر آیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ بادل برسیں گے، یہ رحمتوں والی بارشیں نازل ہوں گی، فصلیں وہ اگنا شروع ہو جائیں گی، اس زمین پر نباتات اگنا شروع ہو جائیں گی، اور لوگوں کا رزق وہ فراخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ یہی بادل بعض لوگوں پر آئے تھے، بعض ہم سے پہلے گزرے ہوئے قوموں پر یہ بادل آئے تھے، اور ان میں سے بعض قوموں کی یہ حالت کر دی ان بادلوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان بادلوں سے پانی برسانے کے بجائے پتھر برسائے، اور ان پتھروں پر لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی لیے جب یہ رحمتوں والی بارشوں والے بادل آتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ان میں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اللہ اپنی آفتوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کا نظام بنایا، آپ اس دنیا کے نظام کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، یہ کتنی خوبصورت دنیا رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ اور صرف یہ دنیا تخلیق نہیں فرمائی، آپ اس دنیا کے نظام کو دیکھنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بہترین انداز سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ وَسَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ اللہ قرآن میں بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، یہ زمینیں ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، اس زمین کا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے یہ زمین پیدا فرمائی، اس آسمان کا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے میری اور آپ کے خاطر رب العالمین نے یہ چھت، بطور چھت رب العالمین نے آسمان پیدا فرمایا۔ اور پھر اس سورج اور چاند کا نام و نشان تک نہ تھا، رب العالمین نے یہ بھی پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نظام میں ان تمام تر مخلوقات کو چلا رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ مجال ہے کہ سورج چاند سے ٹکرائے اور چاند سورج سے ٹکرائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بہترین انداز سے اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ انسان تیرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے انسان تیرے لیے پیدا فرمائی۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان غور نہیں کرتے، اس زمین کو ہم نے تیرے لیے بچھونا بنایا، اور کس قدر خوبصورت بچھونا بنایا کہ انسان اس زمین پر چلتا ہے تو یہ زمین اسے اپنے اندر دنسا نہیں دیتی، نہ تو یہ زمین بہت زیادہ نرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر یہ زمین بہت زیادہ نرم ہوتی تو انسان اس کے اندر دنس جاتا، اور اگر بہت زیادہ سخت ہوتی تو انسان اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ساری نعمتیں بیان کر کے، پہاڑوں کا نظام بیان کر کے، اللہ رب العالمین سارا نظام بیان کر کے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ انسان غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام آپ کی خاطر بنایا، اور اللہ چاہے تو اس نظام میں تغیر پیدا کر سکتا ہے، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ سیلاب کیوں ہے، یہ آفتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے نظام کو متغیر کر سکتا ہے، اللہ جب چاہے اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے بعض ایسے دانشور قسم کے، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، عقل مند کہنے والے، اپنے آپ کو دانا اور حکمتوں سے بھرے ہوئے لوگ کہنے والے، وہ طرح طرح کے مشاہدات کرنا شروع کر دیتے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس تغیر میں اللہ کی بڑی نشانیاں بھی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دے، اپنے اللہ کو پہچاننا شروع کر دے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا شروع کر دے، اللہ کے اس نظام پر غور کرنا شروع کر دے، اور پھر اگر کبھی یہ تغیر آ بھی جائے تو انسان اپنے آپ کو درست سمت کی طرف لے کر جانا شروع کر دے۔ محترم سامعین کرام، در حقیقت یہ تغیر جو اس دنیا کے نظام میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جتنی بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ تغیر پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیلاب، زلزلے اور بڑی بڑی آفتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔
محترم سامعین کرام، آپ غور کر لیجئے ہمارے معاشروں میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشروں میں نہیں ہوتا؟ زنا کاری ہمارے معاشروں میں عام ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہمارے معاشروں میں عام ہے، شرک کے اڈے ہمارے معاشروں میں موجود ہیں، بے شمار ایسے گناہ، سود کا نظام ہمارے معاشروں میں موجود ہے۔ تجارت کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، فراڈ کے ساتھ کام کرنا، بے ایمانی کے ساتھ کام کرنا، یہ ہمارے معاشروں میں موجود ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے تغیر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سیلاب ہمارے معاشروں پر کیسے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایک ایک گناہ پر تیری پکڑ کرنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم اس روئے زمین پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے جانور بھی بسنا شروع نہ کرے، جانور بھی نہ بسے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی اس روئے زمین پر نہ بچے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کر دے۔ جب اس طرح کی مصیبتیں آتی ہے، ہم میں سے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور یقیناً گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن تمام گناہوں کی پکڑ نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکی سی آزمائش میں ڈال کر انسان کو صحیح راستے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ نوح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ جنہوں نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور پھر 950 سال بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ یہ نوح وہ نبی تھے، اللہ کے وہ پیغمبر تھے کہ جن کے متعلق آتا ہے اللہ کے سامنے اتنے رونے والے، اتنے گڑ گڑانے والے کہ ان کے چہرے پر ان کے آنسو کے نشان پڑ گئے تھے۔ دن رات اللہ کے سامنے رونے والے پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتے وقت جب بیزار آ جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن نہ دیکھا، میں نے دن کے اجالے نہ دیکھے، رات کے اندھیرے نہ دیکھے، بلکہ اللہ میں نے ان لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلایا، اللہ میں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی انہوں نے میری بات سنی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، بھاگنا شروع کر دیا، جہاں مجھے دیکھتے تھے راستہ بدل لیتے تھے، راستہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے اور پریشانی کے عالم میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے۔ اللہ 950 سال ہی آپ کی طرف دعوت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ اعلانیہ بھی دعوت دی، سارے لوگوں کو، پوری قوم کو جمع کر کے بھی بار بار دعوت دی۔ اللہ ایسی کیفیت میں بھی دعوت دی، ایک ایک فرد کے پاس جا کر ان سے جا کے ملاقات کر کے الگ سے علیحدہ میں ان کو دین سمجھایا، لیکن کسی نے لبیک نہ کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری دعائیں نوح علیہ السلام کی سنی، یہ ان کا گڑ گڑانا دیکھ لیا، 950 سال بعد اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، اور عذاب بھی اس چیز کا جسے ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا وہ پانی
کہ جس سے یہ جانور، جس سے یہ انسان، جس سے یہ تمام قسم کے حیوانات زندہ ہوتے ہیں، اسی پانی سے اللہ نے ان کو ہلاک کرنا تھا۔ اللہ سورۃ القمر میں منظر کشی فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح سے کہا تھا ایک کشتی بنا ڈالو، اور نوح جب کشتی بنا رہے تھے اس وقت بھی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لیکن اپنے بیٹے نے بات نہ مانی، لوگ تو دور کی بات ہے۔ اپنا بیٹا اپنے والد کو کہتا رہا کہ بابا جان، آپ جس عذاب کی بات کر رہے ہیں، جس پانی کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کشتی تیار کر رہے ہیں، یہ کشتی تو ڈوب سکتی ہے، لیکن میں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے یہ پہاڑ پانی سے بچا لیں گے۔ جب رب العالمین نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اللہ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بھی حکم کیا کہ زمین سے فوارے پھوٹنا شروع ہو گئے، اس زمین نے اپنا سینہ چیرا اور سارا کا سارا پانی باہر نکالا، اور پھر ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کہ آسمانوں سے بھی رب العالمین نے دروازے کھول دیے، اور پانی کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے، رب العالمین نے پانی، ایسا پانی نازل فرمایا کہ ساری زمین ڈوب گئے، یہ سارے پہاڑ ڈوب گئے اس میں، اور سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، کوئی نہ بچا صرف نوح کی کشتی کے علاوہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ بسا اوقات آزمانا چاہتا ہے۔ کافروں کے لیے یہ تمام قسم کی آزمائشیں ان کے لیے عذاب ہوا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید میں قوم عاد کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قوم عاد وہ لوگ ہوا کرتے تھے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے ہٹے کٹے قسم کے لوگ، بڑی بڑی جسامتیں رب العالمین نے دی تھی، بڑے بڑے باڈی بلڈر تھے، اپنی باڈی پر غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے، اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے والے۔ قوم عاد ایسے لوگ تھے۔ قرآن مجید تذکرہ فرماتا ہے کہ اپنے نبی سے کہا کرتے تھے کہ کون ہے اس دنیا میں جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہم نے صرف ان ہواؤں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، وہ ہوا کہ جنہیں ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں تو بڑا سکون محسوس کرتے ہیں، وہ ہوا کا ایک جھونکا پڑے تو ہم بڑا پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ان ہواؤں کو اللہ نے مسلط کیا، اور ان کی بڑی بڑی جسامتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آندھیوں میں لپیٹا، اور اس طرح سے لپیٹا کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان آندھیوں میں ان کے جسم وہ کئی دنوں تک 7 راتیں اور 8 دن تک ان آندھیوں میں گھوم پھر رہے تھے، اور جب آپس میں ٹکرائے تو ان کے جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اور ٹکرانے کی وجہ سے جب یہ زمین پر آ کر گرے تو اللہ فرماتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے رکھے ہوئے۔ اللہ عذاب دینے پر آئے تو وہ ہوائیں، وہ پانی کہ جو ہماری زندگی کے لیے رب العالمین نے بطور نعمت پیدا فرمایا، اللہ ان سے بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ جب قوم سمود نے قوم عاد کے یہ تذکرے پڑھے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا، تو قوم سمود بعد میں آئے تھے، انہوں نے یہ سارے تذکرے پڑھے۔ یہ تاریخ پڑھنے کے بعد قوم سمود بھی بڑے عظیم قسم کے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سمودی اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ آج کل بڑے بڑے کرین کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ سیلاب جو آیا تھا، بعض ایسے پتھر کہ وہ کرینوں سے بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے، انہیں درمیان میں توڑنا پڑ رہا تھا۔ یہ سمودی اکیلے ان پہاڑوں کو تراشتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھاتے بھی تھے۔
ایسی طاقت رب العالمین نے دی تھی۔ ان سمودیوں نے جب عادیوں کے تذکرے پڑھے کہ اللہ نے ان کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا، انہوں نے بعض لوکیشن سیٹ کر لیے، بعض ایسے جگہ اپنے لیے منتخب کر لیے کہ جب انہوں نے ان پہاڑوں کو تراشا تو اللہ کے نظام کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ان ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کرنا چاہے گا تو یہ ہوائیں جب ہمارے گھروں کے دہلیز تک پہنچے گی تو ہمیں عذاب نہیں ملے گا، یہ ہوائیں ہلکی ہو جائیں گی۔ ایسے انہوں نے گھر بنائے، ہزاروں قسم کے دروازے بنائے، ان پہاڑوں کے درمیان میں یہ لوگ رہتے تھے، جب وہ ہوائیں وہاں سے داخل ہوتی تھی وہ ہلکی پڑ جاتی تھی۔ ایسے بڑے بڑے بلڈر تھے وہ، ایسے بڑے بڑے انجینئر تھے وہ۔ ہمارے معاشرے کے انجینئر اور بلڈر ان کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب انہوں نے ایسے لوکیشن سیٹ کیے اور پہاڑوں کو تراشنا شروع کیا، رب العالمین کے نظام کے ساتھ لڑنے کی جو ہے نا وہ چیلنج کرنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک آواز مسلط کر دی، ایک آواز، وہ آواز کہ جو کبھی کبھار اس مائک کا، ان اسپیکروں کا کبھی اس میں سے وہ آواز نکلنا شروع ہو جائے، وہ پتلی سی باریک سی آواز نکلنا شروع ہو جائے تو ہمارے کان بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الگ سی فیلنگ آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک آواز مسلط کی، آہستہ آہستہ اس آواز کو رب العالمین بڑھاتے رہے، اور وہ آواز اس قدر ان کے گھروں تک جا پہنچی، ان ہواؤں کے رستوں سے ان کے گھروں تک جا کر وہ آواز پہنچی کہ ان کے کانوں کے پردے پڑ گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ صرف پردے نہیں پڑے بلکہ اندر سے، سینے کے اندر سے کلیجے اور دل بھی پڑ گئے۔ اللہ عذاب دینے پر آئے تو پھر قرآن مجید اٹھا کر دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوموں کا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے قوم لوط کا۔ لوط علیہ السلام اپنے قوم کو ڈراتے رہے، اپنے قوم کو تنبیہ کرتے رہے، اپنے قوم کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اس گندے ماحول سے باہر نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے کا آپ کے لیے انتخاب فرمایا اس راستے پر چلنا شروع کرو۔ قوم لوط نے بات نہ مانی، بلکہ لوط علیہ السلام سے تو بار بار یہی کہتے رہے کہ آپ کا اور ہمارا راستہ الگ الگ ہے، ہم آپ کو بڑی کلی گمراہی میں پاتے ہیں، آپ ہمیں یہ دعوتیں نہ دیں، یہ دعوتیں کسی اور کو جا کر دیں۔ تو جب اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی ایک باؤنڈری بنائی، پورے علاقے کی ایک باؤنڈری بنائی، اور اس باؤنڈری کو زمین کے نیچے سے اللہ نے اٹھا کر وہ آسمانوں تک لے گئے۔ اور پھر جب آسمانوں تک لے گئے تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں فرشتے بھی ان کے قوم کے کتوں کی آوازیں اور ان کے چیخنے کی آوازیں آسمانوں کی فرشتوں نے سنی۔ اور پھر جب زمین پر پٹخا تو اللہ فرماتے اوپر سے ہم نے پتھروں کی بارشیں بھی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر عذاب دینے پر آئے تو بڑے بڑے قوموں کو عذاب دے دیتا ہے۔ فرعون کے قوم کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو بچایا، اور اس کے بعد قوم فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دیا۔ واقعات بے شمار ہیں، وقت کی قلت ہے، نہیں تو یہ سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ انسان ان واقعات کو پڑھے، اللہ کے تجربات کو پڑھے جو رب العالمین نے اس قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور انسان غور و فکر کرے، اپنے لیے صحیح راستہ چننے اور انتخاب کرنے کی کوشش کرے۔ در حقیقت یہ آزمائشیں جب آتی ہے، بعض لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائشیں ہم مسلمانوں پر ہی کیوں آتی، یہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ کافروں پر کیوں نہیں آتے؟ تو محترم بھائیوں، اگر بسا اوقات یہاں پر ایک مثال آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، بسا اوقات کلاس روم میں استاد اس بچے کو بھی سزا دے دیتا ہے
جو روزانہ سبق صحیح سناتا ہے. جب سارے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، بس اوقات اس بچے کو بھی مار پڑ جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے کہ جو روزانہ سبق صحیح سناتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ یہ بچہ بھی مزید اس میں یہ خوف پیدا ہو، اور وہ بچہ اور اس میں نکار پیدا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے مزید اور اچھا بننے کی کہ اگر کل مجھے سبق یاد نہ ہوا تو شاید استاد دوبارہ ڈانٹیں گے، دوبارہ سزا دیں گے. مسلمانوں پر اگر اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا شروع کریں اور ہم اللہ کے نیک بندے بننا شروع ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ان عذابوں کا تذکرہ فرمایا وہاں پر اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے الفاظ بیان فرمائے، لعلہم یرجعون، اور دوسرا لفظ فرمایا لعلہم یتضرعون. یہ آزمائشیں انسانوں پر اور خصوصاً مسلمانوں پر اس لیے آتی ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، تاکہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے، تاکہ اللہ کو پہچاننا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے مطالعے کو شروع کرے اور رب العالمین کی ان بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین کرام، اس وقت اگر بہت بڑی آزمائش پاکستان کے ان علاقوں میں کہ جن کے ساز و سامان کو، کہ جن کے اہل و عیال کو اس سیلاب کا پانی بہا کر لے گئے، ان کے گھروں میں نہ مویشی رہے اور نہ ہی ان کی اولادوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی اس میں سے زیر آب آ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بعض جگہ پر فرماتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی اپنی قوم کو آگاہ کر دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اپنے اس امت کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. ہماری زبانوں پر اکثر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اللہ سے بڑھ کر رحمتیں اور کون کر سکتا ہے کہ جو ہمارے ان اتنے سارے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ ہمارے رزق میں تنگی واقع نہیں کرتا. اللہ ان عذابات سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے لیکن غفور الرحیم کے ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اور اگر اللہ آزمائش کرنا چاہے تو پھر اللہ کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس وقت ان لوگوں کی آزمائش ہوئی ہے، اس میں ایک بڑی آزمائش میری اور آپ کی بھی ہے. ہماری آزمائش کس طرح سے ہے؟ وقت نہیں ہے، نہیں تو اس صورت کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا. سورۃ البلد اٹھا کر دیکھیے، آپ سورۃ البلد کا ترجمہ اور تشریح پڑھنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اپنے نبی کی قسمیں اٹھا کر، حرم کی قسمیں اٹھا کر، بیت اللہ کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین چند ایک باتیں اس مسلمانوں کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ مشکل گھاٹیوں سے کبھی بعض لوگ مشکل گھاٹیوں سے نہیں گزرتے. وہ مشکل گھاٹیاں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ مشکل گھاٹی یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ مشکل گھاٹیوں کے متعلق تذکرہ فرماتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ مشکل گھاٹیاں یہ نہیں ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی، بلکہ وہ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے. فک رقبہ او اطعام
فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ وہ مشکل گھاٹی یہ ہے کہ انسان غلاموں کو آزاد کرے۔ آپ جا کر جیلوں میں پوچھ لیجئے نا، آپ کو معلوم پڑے گا ایک صحیح مسلمان، ایک عالم دین جو جیل میں موجود ہے، اس کی قیمت کیا لگاتے ہیں لوگ، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں۔ اور یہ پھر بھی غلام نہیں ہے، غلام تو اس کی قیمتیں اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں مشکل گھاٹی یہ ہے کہ انسان غلاموں کو آزاد کرے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلائے جب ان پر تنگی ہو، جب ان پر پریشانی ہو۔ او مسکینا ذا متربہ، اس مسکین کو کھانا کھلائے جو مٹی سے ملا ہوا ہو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو ایسے میں یہ آزمائش ہماری بھی ہے، ان کی آزمائش تو ہو گئی، اب آزمائش ہماری بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان مشکل میں ان لوگوں کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اسی مسجد کے امام قاری عبداللہ صاحب، ان کا گھر جلال پور پیر والا میں، اور بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جلال پور پیر والا میں بے شمار گھر بہہ گئے، ان کا اپنا گھر بھی اس میں سے گر چکا ہے۔ ابھی ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتائی، ان کا اپنا گھر بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، بے شمار لوگوں کے مویشی اس میں بہہ گئے، بعض لوگوں کے جانی نقصانات بھی بے شمار ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یقیناً یہ اپنے علاقے میں جا کر بھی بہت احسن انداز سے لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کر سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں۔ تو آپ احباب ان کے ساتھ اس سلسلے میں لازمی جو ہے نا وہ ہمدردی کیجیے، اپنا تعاون دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے ارباز خان بھائی ہے، حاجی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے، ان کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے خصوصاً دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ اجر عطا فرمائے۔ اور بھی بے شمار جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کہیں پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین غزہ کے بیماروں کو بھی شفا کاملہ اجر عطا فرمائے، رب العالمین ان کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔